السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصلی علی محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ فانک انت اہل التقوی واہل المغفرہ۔ اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ رب کا جتنا بھی شمسی اور قمری نظام ہے، شمس سورج کو کہتے ہیں، قمر چاند کو کہتے ہیں، یہ ایسے نہیں ہیں۔ اللہ نے سورج اور چاند کی قسمیں اٹھائی ہیں قرآن پاک میں، ان کی گردشیں، ان کا نظام، اور ان کی گردشیں اور ان کا نظام ہماری زندگی پہ اثر انداز ہوتا ہے، چاند کا بھی اور سورج کا بھی، اور ایسا اثر انداز ہوتا ہے پوری دنیا کی جو جرائم کی سائنس ہے، جو جرائم کو واچ کرتی ہے، دیکھتی ہے، چیک کرتی ہے، ماہرین ہیں وہ کہتے ہیں کہ چاند کی 13، 14 اور 15 تاریخ کو کرائم ریٹ بڑھ جاتا ہے، دنیا میں جرائم ان دنوں میں بہت زیادہ ہوتے ہیں، بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ اور یہی دن ہوتے ہیں، انہی دنوں میں سمندر جو ہے وہ اتنا اونچا جاتا ہے جس کو سائنس کہتی ہے کہ چاند سمندر کو اپنی طرف کھینچتا ہے، اور اس کی موجیں، اس کا طوفان، جتنے بھی پچھلے دور میں کشتیوں جہازوں میں سفر کرنے والے تھے وہ ہمیشہ 13، 14 اور 15 سے پہلے کسی کنارے پہ لگتے تھے۔ انہیں پتا ہوتا تھا کہ چاند کی ان تاریخوں میں سمندر میں اگر سفر کرنا ہے تو اپنے آپ کو تباہی، ہلاکت اور طوفان میں ڈالنا ہے۔ نواب مصطفیٰ خان شیفتہ ادیب بھی تھے، مصنف بھی تھے، شاعر بھی تھے، انہوں نے ایک حج کیا، تو حج کے سفر نامے میں بڑی عجیب باتیں، اور کئی لوگوں نے اپنے حج کے سفر نامے جو بحری جہازوں اور کشتیوں میں کیے جاتے تھے اور جو بادبانوں سے چلتے تھے، رسے اور کپڑے ہوتے تھے، ان کے ساتھ ہواؤں کی سمت کے مطابق بادبان کو، اور وہ بادبان جو ہے وہ جہاز کو لے کے چلتا تھا اپنی سمت میں کہ ہم نے اگلی سمت کون سی جانا ہے۔ کہا کہ جہازوں میں سفر کرنے والے صرف 2 چیزوں سے ڈرتے ہیں، صرف 2 چیزوں سے۔ ایک، جہاز کے نیچے کوئی چٹان نہ آ جائے، پہاڑ نہ آ جائے اور جہاز اس سے ٹکرا نہ جائے، کشتی یا جہاز اس میں چٹان نہ آ جائے، کوئی پہاڑ نہ آ جائے، اور جہاز اور کشتی یا چٹان اس میں ٹکرا نہ جائے۔ ایک اس سے ڈرتے ہیں۔ ایک، ہمیشہ جب سورج اپنی پورے جوبن پہ ہوتا ہے اور اس کا خاص طور پہ گرہن ہوتا ہے، سورج گرہن، اس سے بہت احتیاط کرتے ہیں، چاند گرہن سے بہت احتیاط کرتے ہیں، اور پھر چاند کی 13، 14 اور 15 اس میں بہت احتیاط کرتے ہیں، بہت احتیاط، جسے ایام بیس کہتے ہیں۔ اچھا، اللہ کا نظام دیکھیں، میرے کملی والے کی زندگی کی ترتیب دیکھیں۔ اسلام ہمیں امن سکھاتا ہے، اور کہاں کہاں امن ایسے انداز سے پیش کرتا ہے کہ انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ امن کے راز، امن کے راستے، محبت کے راز، رواداری اور محبت کے راستے ایسے انداز سے انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا، انسان کے علم میں بھی نہیں ہوتا۔ آپ یہ دیکھیں، ایام بیس میں روزے رکھوا دیے، کیونکہ روزہ صبر کا نام ہے، روزہ برداشت کا نام ہے۔ بھوک برداشت کی ہے آپ نے، 28 روزے تو ہو گئے نا، آج ختم ہو گئے، آپ نے 28 روزے بھوک برداشت، روزہ برداشت کا نام ہے، روزہ صبر کا نام ہے، روزہ اپنی چاہتوں اور لذتوں کو توڑنے کا نام ہے، چھوڑنے کا نام ہے۔ چاہتوں اور لذتوں کو کیا کرنے کا نام ہے؟ اپنی چاہتیں اور لذتیں، اس کو چھوڑنے کا نام ہے، اس کا نام روزہ ہے۔ کیا ہے اس کا نام؟ چاہتوں اور لذتوں کو چھوڑنے کا نام کیا ہے؟ روزہ، اس کا نام روزہ۔ نفلی روزے رکھوا دیے تو نفلی روزے رکھ، تیرا خون کھولے گا، چاند کا اثر زندگی پہ، زمین پہ پڑے گا، زمین اور چاند کا نظام میں ایک تبدیلی آئے گی، اس تبدیلی کو تیری آنکھیں نہیں دیکھ سکیں گی، صرف پرندے دیکھتے ہیں۔ ابھی قریب زلزلہ آیا رات کے 10 بجے، پتہ نہیں کتنے بجے، 10:15، پرندے اور کوے شور کر رہے تھے، صرف بے زبان جانوروں کو نظام سمجھ آ جاتا ہے کہ کچھ ہونے والا ہے، کچھ ہونے والا ہے۔ سمندر اور چاند، زمین اور چاند، ایک خاص اس میں گردش آتی ہے، ایک خاص ترتیب بنتی ہے، ایک خاص نظام بنتا ہے جو ہمیں نظر نہیں آتا، لیکن اس گردش، ترتیب اور نظام میں انسان کے لیے یا خیر کے دروازے ہیں یا شر کے دروازے۔ سائنس نے چاند گرہن پہ اور سورج گرہن پہ اتنی ریسرچ کی ہے، اتنی،
ہمارے نادان لوگ ہیں کہنے لگے کہ یہ انگریزوں کو تو چاند گرہن اور سورج گرہن کا کچھ نہیں ہوتا. آپ اٹھائیں تو صحیح، انہوں نے کتنی کتابیں لکھی اس پہ، اور کتنی احتیاطیں لکھی ہیں، اور کتنی احتیاطیں کی ہیں اس کے اوپر، کتنی احتیاطیں لکھی ہیں اور کتنی احتیاطیں کی ہیں. حتیٰ کہ حاملہ عورت کے لیے سورج گرہن اور چاند گرہن کی احتیاطیں بہت ہی زیادہ. حاملہ عورت کے لیے، اس عورت کے لیے جس کے ناپاکی کے دن ہوں، اس کے لیے کیا احتیاطیں ہیں. اس مرد کے لیے یا اس جوان کے لیے جس کی ابھی مونچھیں داڑھی نکل رہی ہے، اس میں کیا احتیاطیں کرنی ہیں. اس بوڑھے کے لیے جس کی زندگی بڑھاپے میں چلی گئی ہو، اس کو کیا احتیاطیں کرنی ہیں. حتیٰ کہ سونے والے کے لیے کیا احتیاطیں، جاگنے والے کے لیے کیا تدبیریں، یہ ساری کی ساری سائنس نے لکھی ہیں. میرے رب کا کوئی بھی نظام ایسا نہیں ہے. آپ یہ دیکھیں کہ میرے آقا حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سورج گرہن ہو یا چاند گرہن میں کیا کیا. ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں ایک مرتبہ سورج گرہن ہوا تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اٹھے کہیں قیامت نہ قائم ہو جائے، اور آپ نے مسجد میں آ کر بہت ہی لمبا قیام، لمبا رکوع اور لمبے سجدوں کے ساتھ نماز پڑھی. اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے صحابی فرماتے ہیں میں نے کبھی آپ کو اس طرح کرتے ہوئے نہیں دیکھا. سورج گرہن کی وجہ سے مسجد کی طرف کوئی بھی مشکل ہوتی تھی اور کوئی بھی پریشانی ہوتی تھی آپ مسجد کی طرف دوڑتے تھے. ایک دور آیا آج سے کچھ صدی، 1.5 صدی پہلے، باقاعدہ بندے بٹھائے گئے اور ان بندوں سے محاورے باقاعدہ ترتیب دلوائے گئے، ان سے بول، جملے اور محاورے گھڑوائے گئے، بنوائے گئے، تاکہ ہمارا مصلی اور تسبیح اور نماز سے رخ ہٹے. اور وہ محاورہ کیا؟ ملا کی دوڑ مسجد تک. ملا کے معنی ہے اللہ سے ملا ہوا، مولوی کے معنی ہے اللہ سے ملانے والا. ملا کے 7 معنی ہیں اور مولوی کے بھی 9-10 معنی ہیں، اور سب معنوں میں یہی اللہ سے ملانے والا، اللہ سے ملا ہوا. دور آیا باقاعدہ محاورے گڑے گئے، اور جو بندے چھوٹے پیشے کے تھے، کمزور اور کمتر پیشے کے تھے، ان کمزور اور کمتر پیشے والوں کے ساتھ محاورہ گھڑا گیا. انہیں مصلی کہا گیا. مصلی وہ ہوتا ہے جس کی مصلی سے نسبت ہو. آپ غور کریں، ایسا شخص جس کے ساتھ چھوٹا سا پیشہ ہے، یا ایسا پیشہ ہے جو بظاہر معاشرے کے اعتبار سے کمزور پیشہ ہے، اس کو باقاعدہ لفظ دیا گیا. یہ آج سے 1.5 صدی پہلے کی ترتیب ہے. باقاعدہ اس کی مہم چلائی گئی کہ مصلی سے جس کی نسبت ہو اس کو مصلی کہا جائے، اور جس کی مسجد سے نسبت ہو اس کے ساتھ باقاعدہ محاورے. بولوں کا زندگی پہ اثر ہوتا ہے. اللہ کے حبیب سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سورج گرہن میں کہاں تشریف لے گئے؟ کتنا لمبا سجدہ، کتنا لمبا قیام اور کتنا لمبا رکوع کیا. آپ یہ دیکھیں. اور اب ایک اور روایت ہے کہ ایک صحابی عبد الرحمن ابن سمرہ فرماتے ہیں میں حضور کے زمانے میں اپنی تیروں سے تیر اندازی کر رہا تھا. ایک دن میں تیر اندازی میں مشغول تھا، سورج گرہن ہوا، میں نے تیر پھینک دیے. دل میں کہا اللہ کی قسم میں یہ ضرور دیکھوں گا کہ سورج گرہن ہونے میں میرے آقا کملی والے اب کیا کرتے ہیں، میں دیکھوں تو صحیح. فرماتے ہیں یہ سوچ کر میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا تو میرے آقا فرما رہے تھے سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، والحمد للہ، اور دعا مانگنے لگے یہاں تک کہ سورج گرہن سے نکل آیا. اور جب سورج سے ظلمت دور ہوئی تو آپ نے 2 سورتیں پڑھی اور 2 رکعت نماز ادا کی. یعنی ان 2 صورتوں میں، ان 2 رکعت نماز میں ہی وہ 2 صورتیں پڑھی. میرے آقا کی کھلی آنکھیں تھیں، انہیں پتہ ہے کہ سورج گرہن سے کائنات میں کیا تبدیلی آنی ہے، کیا آفات اور بلیات آنی ہیں، اور ان کے روکنے کے لیے ایک ایسی ہستی سے تعلق بناؤ جو ان کو روک سکے، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں روک سکتا. اور میرے آقا کو علم ہے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی حضرت اسما فرماتی ہیں کہ حضور نے سورج گرہن میں غلام آزاد کرنے کا حکم فرمایا. بخاری کی حدیث ہے. تاکہ بلائیں ٹلیں، صدقہ کرو، بلائیں ٹلیں، مصیبتیں ٹلیں، پریشانیاں دور ہوں.
زندگی میں وہ عمل جو میرے آقا نے کیا، اس کو نماز کسوف کہتے ہیں۔ سورج گرہن کی نماز کو نماز کسوف کہتے ہیں۔ کیوں؟ کہ بلائیں ٹلنے، مصیبتیں دور ہونے اور پریشانیاں دور ہونے کے لیے لازم ہے کہ یہ عمل کیا جائے، اس عمل کو بہت توجہ سے کیا جائے۔ اچھا، سورج گرہن کا نظر آنا یا نہ آنا ضروری نہیں۔ بعض اوقات بادلوں میں ڈھکا جاتا ہے، بعض اوقات نظر ہی نہیں آتا، بعض اوقات کسی ملک میں نظر آتا ہے، کسی ملک میں نظر نہیں آتا۔ نظر نہ آنا ضروری نہیں ہے، سورج گرہن کا ہونا اور اس کے بعد اس کے لیے عمل کرنا، دعاؤں میں لگنا، اعمال میں لگنا اور اللہ کی طرف رجوع کرنا، یہ ضروری ہے۔ اب میں چند واقعات آپ کو سناتا ہوں۔ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، دیکھا کہ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ تیز تیز چل رہے ہیں اور اتنا تیز کہ دھول اڑ رہی ہے اور پریشان داڑھی کے بال بکھرے ہوئے اور چہرے پہ غم، دکھ، پریشانی۔ حضرت کی خانقاہ آستانے تسبیح خانے کے جو غلام تھے وہ ایک دم کھڑے ہو گئے کہ خیریت تو ہے کہ حضرت اتنے پریشان اور اتنا غم اور اتنا دکھ، آخر کیا وجہ ہے؟ تو ان کے کھڑے ہوتے ہی حضرت نے فرمایا، کیا دیکھ رہے ہو؟ جلدی کرو، تمہیں نظر نہیں آتا کہ سورج گرہن میں ہے، سورج گرہن میں ہے اور لگو ان اعمال میں۔ اور ان میں ایک عمل آج میں آپ کو بتاؤں گا، لگو ان اعمال میں، ورنہ یاد رکھنا۔ اب لفظ سنیے گا ایک اللہ کے ولی کی، خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی۔ میں بصرہ میں ان کے مزار پہ گیا تو ان کے الفاظ سنیے گا۔ فرمایا، یاد رکھنا اگر تم نے سورج گرہن میں غفلت کی، کیا لفظ فرمایا؟ اگر تم نے سورج گرہن میں غفلت کی تو اللہ پاک تمہاری اور تمہاری تمام قوم پہ ایسے ایسے عذاب بھیجے گا جن کو چنتے چنتے تم بوڑھے ہو جاؤ گے۔ ایسے عذاب کہ جن عذاب کی وجہ سے اور ان کو چنتے چنتے تم بوڑھے ہو جاؤ گے اور وہ عذاب ختم نہیں ہوں گے۔ اور ایک روایت یہ ہے کہ ایک دفعہ ایک سال میں آپ نے یہ فرمایا، اللہ جل شانہ کی طرف سے ایسی اوپر سے بلائیں ٹل آ رہی ہیں، ایسے جیسے کہ تسبیح کے دانے گرتے ہیں، تسبیح ٹوٹتی ہے اور تم ان کو چنتے چنتے بوڑھے ہو جاؤ گے۔ اور لوگ لگ گئے اعمال میں، لگ گئے۔ بمبئی کلکتہ میں جہازوں کی بہت بڑی کمپنی تھی، انگریز کی بہت بڑی کمپنی تھی، بیری جہازوں کی، اور بے شمار اس کے جہاز تھے، آ رہے ہیں جا رہے ہیں، سامان لا رہے ہیں اور بک رہا۔ اس دور کا وہ انگریز کروڑ پتی تھا، جس دور میں 1000 روپے جس کے پاس ہوتا تھا تو وہ اپنے علاقے کا چودھری بڑا اور مالدار ہوتا تھا۔ 1000 روپے اس دور میں وہ کروڑ پتی تھا۔ آپ حیران ہوں گے، میرے پاس کتابوں کے حوالے موجود، ریفرنس ہیں کہ انگریز کیا کرتا تھا، جب بھی سورج گرہن کا پتہ چلتا، بلکہ وہ پہلے تحقیق کے بندے لگائے ہوئے تھے، سارا کام ختم کر دیتا تھا اور کیا کرتا تھا کہ اپنے آپ کو کمرے میں بند کر لیتا تھا اور پھر کیا پڑھتا ہوگا، کیا کرتا ہوگا، وہ کسی کو خبر نہیں، اور لوگوں کو کھلاتا تھا، پلاتا تھا اور لوگوں کو کہتا تھا نہاؤ، کپڑے پہنو، کھاؤ پیو، اور اس کی طرف سے لنگر چلتے تھے، اور جتنا وقت تک سورج گرہن رہتی تھی، اور وہ کہتا تھا کہ اگر میں سورج گرہن کا خیال نہیں کروں گا میرے جہاز ڈوب جائیں گے، میرا کاروبار برباد ہو جائے گا، میری زندگی میں خود گرہن لگ جائے گا۔ اب ہم لفظ گرہن پہ آتے ہیں۔ گرہن کس کو کہتے ہیں ہمارے معاشرے میں؟ گرہن لفظ گرہ سے ہے۔ گرہ کس کو کہتے ہیں؟ گانٹ کو۔ گرہن جو لفظ ہے نا وہ گرہ سے ہے، تو کہتے ہیں گانٹ کو۔ ہوتا کیا ہے، اچھی خاصی چلتی زندگی میں گرہ پڑ جاتی ہے۔ آنت میں ایک بیماری ہوتی ہے جس کی وجہ سے گانٹ پڑ جاتی ہے، اس کو کولنج کہتے ہیں۔ کھل جائے تو کھل جائے، ورنہ وہ آنت کا حصہ کاٹنا پڑتا ہے۔ زندگی میں اچھا خاصی زندگی کی ریل پیل ہے، خوشیاں خوشحالی ہیں، عزتیں برکتیں ہیں، رزق دولتیں ہیں، صحت، ان میں گرہ لگ جاتی ہے۔ کیا لگ جاتی ہے؟ گرہ لگ جاتی ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ کچھ گرہیں ایسی ہوتی ہیں جو ہاتھوں سے کھلتی ہیں، کچھ گرہیں ہیں جو دانتوں سے کھلتی ہیں، ایسے۔ تو یہ وہ گرہ ہے جو نہ ہاتھوں سے کھلتی ہے نہ دانتوں سے کھلتی ہے، یہ وہ گرہ ہے جو ہمارے بس میں نہیں ہے۔ پھر یہ نماز کسوف، یہ اعمال، یہ 2 رکعت نماز نفل ہوتی ہے،
2 رکعت نماز نفل اس دورانیہ میں. جو اس دفعہ ہمارا دورانیہ سورج گرہن کا جو ہے، اس دفعہ سورج گرہن کا جو دورانیہ ہے وہ ہے کل 5 گھنٹے 25 منٹ کا. کتنا؟ 5 گھنٹے اور 25 منٹ کا دورانیہ ہے. اس میں 2 رکعت نماز نفل پڑھنی ہے، اس کو نماز کسوف کہتے ہیں. وہ گرہ صرف عرشی نظام ہی کھول سکتا ہے، اور وہ گرہ اگر ہماری زندگی پہ لگ گئی بس پھر لگ گئے. بڑی بڑی ہستیاں، بڑے بڑے اہل اللہ، خواجہ امیر کلال رحمت اللہ علیہ اللہ کے ولی تھے. ان کے پاس لوگ آتے تھے، ایک دفعہ ایسے دور سے بندہ نظر آیا اور آتے دیکھ کے کہا کہ ہو تجھے تو سورج کی گرہن لگی ہوئی ہے اور تیری گرہ کو کھولنا میرے بس کا کام نہیں ہے، مجھ سے کسی بڑے آدمی کے پاس جاؤ. اس نے بہت منتیں کی، حضرت میں تو آپ کا نام سن کے آیا ہوں، میری تقدیر، میرا نصیب، ہر چیز ختم ہو گئی ہے. میں سونے میں کھیلتا تھا، چاندیوں میں سوتا تھا، اور ریشم اور زعفران اور مشک اور عنبر اور کستوری اور موتی میری زندگی میں تھے. آج میری زندگی میں گوبر بھی نہیں ہے. یہ الفاظ ہیں، اور میں سب کچھ ٹھیک کہتا ہے تو اس لیے تو میں نے کہا تیری زندگی میں گرہ لگی ہوئی ہے، جا کسی سے گرہ کھلواؤ. اس نے بہت منتیں کی، بہت منتیں کی. اچھا فرمایا بیٹھ جا. پھر اسے اعمال بتائے، فرمایا کچھ عرصہ پھر یہ کر، پھر یہ کر، پھر یہ کر، اور بہت عرصے کے بعد اس کی زندگی کی گرہ کھلی. اب تو انگریزوں کی کتابیں اٹھائیں، نیٹ کی دنیا میں بے بہا پڑی ہے کہ انگریز سورج گرہن میں انہوں نے ریسرچ کی ہے. ہمارے بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ ایسے ہے. میرے کملی والے نے جس نماز میں، جس سورج گرہن میں مسجد کی طرف دوڑ لگائی ہے اور لمبے سجدے کیے ہیں اور غلام آزاد کیے ہیں، آخر وہ کوئی ہے تو سی چیز جس کی وجہ سے میرے حضور کے دل میں اتنا خوف ہے اور اتنی خشیت ہے اور اتنا میرے آقا کے دل میں احساس ہے کہ امت کے لیے چھوڑ کے گئے ہیں. میری آنے والی امت کے طبقات وہ یہ نہ کہیں حضور نے ہمیں اس دور میں نماز کسوف میں، سورج اور چاند گرہن میں میرے حضور ہمیں تنہا چھوڑ کر گئے ہیں. نہیں، میرے آقا نے ہمیں تنہا نہیں چھوڑا، میرے حضور نے ہمیں تنہا نہیں چھوڑا. یہ کوئی زندگی ہے؟ سورج گرہن پورا ایک نظام ہے، اس میں پورا نظام ہے. حتیٰ کہ یہاں تک آتا ہے کہ سورج گرہن کے دوران پہلے بندے سمجھتے تھے یہ کوئی پرانے ڈھکوسلے ہیں، جاہل لوگوں کی باتیں ہیں کہ حاملہ عورت چھری سے کچھ نہ کاٹے. لوگ سمجھتے ہیں شبد ڈھکوسلے ہیں، پرانے لوگوں کی باتیں ہیں، پتھر کے دور کی باتیں ہیں. ہمیں انگریز کی بات سمجھ آتی ہے نا، چلو اس کی بات پڑھ لیں، آپ اس کی بات پڑھ لیں. حتیٰ کہ یہاں تک فرمایا کہ حاملہ عورت کو چاہیے کہ اپنے آپ کو سنوارے، خوبصورت بنائے، گھر کے اندر رہے، باہر نہ رہے. اگر کہ گھر کے باہر رہی 70 بلائیں اس کو کھا جائیں گی. گھر کے اندر رہے، اس کو اسی طرح اللہ خوبصورت بچہ عطا فرمائے گا. کچھ نظام ہے جو ضروری نہیں ہماری سمجھ میں آ جائے. دیکھیں، فجر سے لے کر عصر تک فرشتوں کی ایک جماعت ہے، پھر وہ عصر کو تبدیلی ہوتی ہے. عصر لے کر فجر تک پھر فرشتوں کی ایک جماعت، ٹیم ہے، بہت کروڑوں فرشتے ہیں، وہ تبدیل ہوتی ہے، ہمیں پتہ تو نہیں چلتا. 15 شعبان میں کس کا نام لکھا گیا موت والوں میں پتہ نہیں چلتا. 15 شعبان میں میرے آقا نے فرما دیا، بس ہمارے لیے اتنی بات کافی ہے کہ کس کے لیے رزق زیادہ لکھا گیا، کس کے لیے تھوڑا لکھا گیا، کس کے لیے غریب ہونا لکھا گیا، کس کے لیے فقیر ہونا لکھا گیا، کس کے لیے منگتا، کس کے لیے مستحق، کس کے لیے مالدار، اور کس کے لیے تمنگری، اور کس کے لیے دولت، اور کس کے لیے بادشاہت. یہ 15 شعبان کے نوشتوں میں، تقدیر میں یہ لکھا گیا ہے، اور یہ سچ ہے پر ہمیں سمجھ نہیں آتی. یہ سچ ہے پر ہمیں سمجھ نہیں آتی. یہ اللہ والے ہوتے ہیں جو ہمیں زندگی کا یہ راستہ دکھاتے ہیں، زندگی کا یہ سبق سکھاتے ہیں کہ یہ سچائیاں ہیں اور یہ حقیقتیں ہیں. اگر ہم نے ان سچائیوں اور حقیقتوں سے منہ موڑا، اپنا ہی نقصان کریں گے. میرے رب کی طاقت اور قدرت کا کچھ نہیں ہوگا، میرے رب کی طاقت اور قدرت کا کچھ نہیں ہوگا. ایک وہ دور تھا، آپ حیران ہوں گے، جب بغداد میں سورج گرہن اور چاند گرہن میں باقاعدہ دکانیں بند، ہر چیز ختم، جیسے چھٹی کا سما ہے، اور ہر بندہ اعمال میں لگا ہوا ہے. بغداد کی گلیوں نے اور بغداد کے آسمان نے وہ منظر بھی دیکھا ہے. اس میں بڑے بڑے لوگ لگے ہوئے ہیں اپنے آپ کو اللہ کی ذات کی طرف رجوع میں، اعمال میں. کوئی کیا عمل، کوئی کیا عمل، کوئی کیا عمل کر رہا. اور نماز کسوف تو سارے ہی پڑھ رہے کہ 2 رکعت نماز کی وہ نماز ہے جیسے 2 رکعت نماز نفل پڑھتے ہیں.
وہ تو سارے ہی پڑھ رہے ہیں، کوئی بھی صورت ملا لے اس دورانیے میں، زوال کا وقت نہ ہو، زوال کا وقت نہ ہو اس دورانیے میں، جیسے ہمارے ہاں 5 گھنٹے چند منٹ ہیں۔ قدرت کا نظام اندیکھا ہے، رب اندیکھا ہے، اندیکھے نظام کو مان کے چلیں، اور اس میں چھوٹی سی چیز بھی اگر چھوڑ دیں، چھوٹی سی چیز، میں نے نا ایک دفعہ زیرو نہیں ملایا، کسی کو موبائل ڈائل کرتے ہوئے جان بوجھ کے زیرو نہیں ملایا، 30 میں نے سارا کچھ لکھ دیا، وہ کہتے ہیں آپ کا نمبر نامکمل ہے، نامکمل۔ آج صبح کی بات ہے، فجر کے بعد میں نے ایک بندے کو میسج کیا، میسج کاپی کر کے سینڈ کیا، میسج نہیں جا رہا تھا، پتا چلا کہ مجھے کچھ پیسے دینے ہیں، میسج کا پیکج لگانا ہے، دینے ہیں، میرا سادہ سا موبائل ہے، کوئی اس میں واٹس ایپ وغیرہ کوئی نیٹ نہیں ہے، پیسے دینے ہیں۔ ہمیں زندگی کی سمجھ نہیں آتی، کچھ سمجھ نہیں آتی۔ پیسے اس موبائل میں کارڈ کو چھیل کے اس موبائل میں یوں کرتے ہیں، ایک دم میں پیسے اڑتے ہیں کارڈ میں سے کارڈ میں سے پیسے اڑتے ہیں اور اڑ کے انگریز کے جیب میں جاتے ہیں، اور انگریز ہمارے موبائل کا کوڈ ہٹا کے کہتے ہیں ہاں آپ اور سنا، اس کارڈ میں سے پیسے نکلتے ہیں، پتہ نہیں چلتا، یہ تو سمجھ آتی ہے، کارڈ میں سے پیسے نکلتے ہیں، اور ایک پیسے دے کے ایک چھوٹی سی پرچی دے لیتے ہیں یا کارڈ لے لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں اس پہ کوڈ لگا ہوا ہے، آپ اپنے موبائل پہ ملائیں، ابھی آپ کی بات ہو سکے گی، اگر نہیں یہ کوڈ ملائیں گے، یہ پیسے نہیں دیں گے، آپ کی بات نہیں ہو سکے گی۔ ہم یہی تو کہتے ہیں کہ تسبیح خانے میں آ کے ہم فقیروں سے یہی سیکھ لو کہ اللہ سے کون سا کوڈ ملانے سے بات ہو سکتی ہے، اللہ سے کون سا کارڈ لینے سے بات ہو سکتی ہے، اور اللہ کو کہاں فطرانے میں زکوٰۃ میں پیسے دے عشر دے کے بات ہو سکتی ہے۔ پیسے دینا ضروری ہے ہر جگہ، وہ پیسے مجھے نہ دینا، زکوٰۃ، فطرانہ، عشر، اپنے غریب ایسے رشتہ داروں کو چننا جن کے اوپر لگتی ہے زکوٰۃ اور وہ سوال بھی نہیں کرتے، پروفیشنل بھی نہیں ہے۔ ضروری ہے سارے نظام ہمیں سمجھ آ جائے، کتنے انگریز کے نظام ہیں سمجھ نہیں آتے۔ اس پورے حال میں، تسبیح خانے کے حال میں آکسیجن ہے، کتنے پاؤنڈ کاربن ہے، کتنے پاؤنڈ آکسیجن ہے، آپ مجھے بتا دیں۔ کون سا وقت ایسا ہوتا ہے جب زندگی میں صرف کاربن ہوتی ہے اور آکسیجن نہیں ہوتی اور زندگی ختم ہو جاتی ہے؟ یہ 2022 میں مری میں واقع ہوا تھا، مرنے کا کون سے مہینے میں پتہ نہیں، 2022 کی جنوری میں ہے، بس گاڑیوں میں مر گئے، بے شمار لوگ مرے ہیں۔ وہیں وہ کہتے ہیں ان کے پاس آکسیجن ختم ہو گئی تھی، وہ گاڑی نے کاربن دینا شروع کیا، یہی کہاں نظر آئی تھی آکسیجن؟ یہ آپ یہ دیکھیں نا، لو بھائی مجھے نظر آ گئی، یہ سبز رنگ کی جو پٹی جا رہی ہے ساری آکسیجن دیکھو، اور یہ کالے رنگ کی کاربن جا رہی ہے ساری، یہ دیکھو یہ جا رہی ہے۔ اب کہتے ہیں ہمیں پاگل بناتا ہے، ہمیں دیوانہ سمجھتا ہے۔ ہم نے بن دیکھے انگریز کی بات کو مانا تو بن دیکھ کے کملی والے کی بات کو مان پھر آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، مان، بن دیکھے مان۔ یہاں تو سارا نظام بن دیکھے ہے۔ ہمارے ایک صاحب تھے، انہوں نے موٹی سی تار نا بجلی کی اٹھائی ہوئی تھی، اس کے آگے کاپر نکالا ہوا تھا، ربڑ کو ہٹا کے نا ایسے کاپر ہر بندے کو ایسے کرتے تھے، وہ ایسے بھاگتا تھا، تار پیچھے نظر نہیں آ رہی تھی کہ کہاں سے آ رہی ہے، تار کا اس نے پچھلا حصہ چھپایا ہوا تھا، اس میں کرنٹ نہیں تھا، اور ہر بندہ چیختا کہ میں مر جاؤں گا۔ انگریز نے کہا ہے اس میں کرنٹ ہے، نظر نہیں آتا، پر وہ کہتے ہے، انگریز کہتا ہے کہ سیب میں فولاد ہے، کیلشیم ہے، اور وٹامن کے ہے، اور بھی چیزیں ہیں، اور لیمو میں وٹامن سی بہت زیادہ ہے، کھٹے میں، لیمو میں، کھٹاس میں وٹامن سی بہت زیادہ ہے۔ کہاں ہے وٹامن سی؟ بتا دکھا مجھے۔ کیلشیم چونے کو کہتے ہیں، کہاں ہے چونا؟ کاپر کس کو کہتے ہیں؟ تانبے کو، اور آئرن کہتے ہیں لوہے کو۔ تو کوئی سیب میں سے بندہ ایسی پتلی پتلی تاریں نکال رہا لوہے کی، یہ لوہا نکل رہا ہے۔ بن دیکھے نظام چلتے ہیں، روحانیت کا نظام بھی بن دیکھے مانو۔ اور پھر بھی اگر سمجھ نہیں آتی، چلو انگریز کی کتابوں سے رجوع کر لینا، انگریز تو بتا کہ سورج گرہن کیا حقیقت ہے، جبکہ مومن کے لیے اتنا کہنا کافی ہے کہ میرے حضور نے اس سورج گرہن میں مسجد اعمال، اللہ کی طرف رجوع کیا اور غلام آزاد کیے، اتنا کہنا کافی ہے، اتنا کہنا کافی ہے، اور یہ اتنا کہنا ہی ہماری زندگی کے لیے کافی ہے، اتنا ہماری زندگی کے لیے۔ یقین کی دنیا کے ساتھ چلیں، جو غیر مستند چیزیں ہیں تسبیح خانہ وہ کبھی نہیں بتائے گا،
جن کا تعلق سند کے ساتھ ہے تسبیح خانہ وہی بتائے گا، جس کا ریفرنس ہے، جس کا حوالہ ہے، جس کے لنکس ہیں یا جس کی سند ہے، جو بڑی بڑی ہستیوں نے کیا ہے، تسبیح خانہ صرف وہ عمل بتائے گا، وہ راستے بتائے گا، وہ منزل بتائے گا۔ اس لیے لوگ الحمدللہ تسبیح خانے کی بات کو بڑے اعتماد سے مانتے ہیں، تسبیح خانے کی سند کو بہت اعتماد سے لے کر چلتے ہیں اور یقین کرتے ہیں کہ تسبیح خانے کی سند کامل سند ہے اور مکمل سند ہے۔ میں آپ کو حقیقت کہہ رہا ہوں، بڑی بڑی ہستیاں، بڑے بڑے نظام۔ حیدر علی کون تھا؟ ٹیپو کا والد تھا۔ حیدر علی ٹیپو کا والد تھا، کمال ہے، بڑا اللہ والا مسلمان بادشاہ تھا۔ وہ باقاعدہ سورج گرہن میں اور چاند گرہن میں کھانوں کا اور 300 حفاظ پہلے سے تیار ہوتے تھے، 300 حفاظ، ان کا لباس سلا ہوا ملتا تھا ان کے جسم کے مطابق، پہنتے تھے سفید لباس، خوشبوئیں ملتی تھی، خوشبوئیں لگائی جاتی تھی، اور وہ سب 300 کے 300 بیٹھ کے اعمال کرتے تھے، خود بھی، اس کی فوجیں بھی، اور رعایا میں عام اعلان ہوتا تھا، رعایا میں عام اعلان ہوتا تھا کہ خیال کرو سورج گرہن ہے، خیال کرو چاند گرہن ہے، سورج گرہن ہے، چاند گرہن۔ لاہور میں فقیر وحید الدین، فقیر وحید الدین نہیں، فقیر اللہ عزیز الدین، یہ رنجیت سنگھ کے کیا تھے؟ وزیر تھے۔ آج بھی فقیر خانہ اندرون شہر میں ان کی پرانی بلڈنگ ہے، لاہور میں وہ گورنر تھے لاہور کے، اور پورے لاہور میں اہتمام کیا جاتا تھا۔ 1839 میں رنجیت سنگھ فوت ہوا ہے، مرا ہے 1839 میں۔ کہ نظام ہے، بڑی بڑی ہستیاں اس کو لے کے چلی ہیں، چونکہ امت میں عمومی یہ چیز ختم ہو گئی ہے، ساری چیزوں کی آگاہی ملی ہے۔ قصور میرا ہے کہ میں نے نہیں بتایا، ہمیں ہر طرف سے آگاہی مل رہی ہے ہر چیز کی، اس چیز کی آگاہی نہیں ملی، اطلاع نہیں ملی کہ سورج گرہن میں میرے حضور کا عمل کیا تھا، حضور کے ماننے والے، کملی والے کے ماننے والوں کا عمل کیا تھا، ان کی زندگی میں کیا ہوتا تھا اور کیسے ہوتا تھا۔ قلعہ معلیٰ، لال قلعہ کو قلعہ معلیٰ کہتے تھے، لال قلعہ میں باقاعدہ اس کا اہتمام ہوتا تھا شاہ عالم ثانی کے دور میں، شاہ عالم ثانی کے دور میں اس کا باقاعدہ اہتمام ہوتا تھا، مساجد میں بڑی بڑی ہستیاں اہتمام کرتی تھی۔ ایک عمل ہے جس کو حروف صوامت کہتے ہیں۔ قرآن پاک کے 29 حروف عربی کے قرآن کے، ان میں 13 حروف وہ ہیں جن پہ نقطہ نہیں ہے، 13 حروف قرآن پاک کے وہ ہیں جن پہ نقطہ نہیں ہے۔ اس پہ ایک عمل ہوتا ہے، سورج گرہن کے دوران ایک عمل ہوتا ہے جس کو 543 دفعہ پڑھا جاتا ہے، 4543 543 بار پڑھا جاتا ہے، اول آخر 3 دفعہ درود شریف۔ حروف صوامت 13 حروف ہیں، ان کو اگر ملایا جائے، 13 حروف کو اگر ملایا جائے، ان 13 حروف کو، تو وہ 13 حروف بنتے ہیں احدر سستا کلمو۔ ایک ویٹ کرو، احدر سستا کلمو، الف ہا دال را سین صاد طا عین سس تا کل کاف لام میم واو ہا، بس یہ کتنے حروف بنے؟ 13 حروف، یہ 13 حروف بنے، اور ان 13 حروف کا پورا نظام ہے۔ جو بندہ سورج گرہن کے دوران پاک صاف کپڑے پہنے، نئے پہننا ضروری نہیں، بس صاف ستھرے پاک صاف کپڑے پہننے، ایک شرط، دوسری شرط سن لے، پاک ہو، باوضو ہو، اور اس دوران 543 مرتبہ احدر سستا کلمو، یہ ایک دفعہ بنا، یہ 543 دفعہ اگر بندہ پڑھ لے تو اس کا عامل بن جاتا ہے حروف صوامت کا۔ اور حروف صوامت 13 چیزوں کے لیے، 13 مقاصد کے لیے صدیوں سے عزم ہوتا ہے۔ جب سے قرآن آیا ہے اس دور سے حروف صوامت آئے ہیں، اور حروف صوامت ان لفظوں کو کہتے ہیں جن پہ نقطہ نہیں ہے۔ میں گیا اخبار مارکیٹ میں، ہمارا ابکری پڑا تھا، تو خوش ہوئے، میں نے رسالہ اٹھایا تو اس میں لکھا ہوا تھا، اگر حروف صوامت ہمارے ہاں کسی بندے نے لکھا تھا، میں مناسب نہیں نام لینا، اگر آنا ہے تو ہمارے ہاں سورج گرہن میں حروف صوامت کا عمل کرایا جائے گا 543 مرتبہ، اتنی فیس ہوگی، اتنے پیسے لگیں گے، ہماری نگرانی میں اگر کرنا ہے تو اتنے پیسے ہوں گے، 20,000 فی بندہ، اتنے پیسے ہوں گے، پھر آپ عامل بن جائیں گے۔ پھر اس کے فائدے لکھے ہوئے تھے کہ کسی کا نشہ چھڑوانا ہے تو یہ پڑھیں، کسی کی ہیروئن، کسی کا شراب، کسی کا جوا،
किसी की आदत बद, किसी की इल्लत, किसी की जिल्लत छुड़वानी है, कोई गुनाह छोड़ना है। किसी बंदे की आदत है कि वो बाहर उसका कोई ताल्लुक है घर के अलावा, उसका वो खत्म करवाना है। किसी औरत का ताल्लुक है कहीं नामुनासिब, वो खत्म करवाना है। जादू बहुत हद तक बढ़ चुका है, उसको बांधना है, उसको गिरा देनी है। ये सबकी गिरा लग रही है। जादू पे गिरा, नशे पे गिरा, हीरोइन पे गिरा, शराब पे गिरा, आदत बद पे गिरा, बद किरदारी पे गिरा। औरत अगर उसके कदम उठ चुके हैं कहीं और, इशारा कर रहा हूं, गिरा, मर्द गिरा, ये गिरा लग रही है, उसको गिरा दे रहे हैं, बांध रहे हैं। हरूफ सवामित कितनी बार पढ़ने हैं? 543 बार। और ये मेरी इजाजत होगी, आप मेरी इजाजत से पढ़ेंगे और हर बंदा इनफरादी पढ़ेगा। मैंने अमल आपको बता दिया। उस वक्त मेरी इजाजत भी होगी और वो मेरी इजाजत नहीं होगी। मेरी औकात और हैसियत ताकिए की है, बड़ों से इजाजत मिली है, बड़ों से इजाजत मिली है, बस मैं अमानतें आपकी तरफ लौटा रहा हूं। एक चाहत है कि अल्लाह ये अमानतें जो लोगों के पास हैं, जो लोगों की मेरे पास, बड़ों की मेरे पास हैं, मेरी कफन में साथ ना जाएं, जितना हो सके मैं लौटा दूं। हत्ता के हरूफ सवामित, बाल जुड़े हुए मेरे पास ऐसे केस आए, बाल रस्सा बन गए, वो काट दिया, कोई कंघी दुनिया की उन बालों को नहीं छुड़वा सकी। मैंने उनसे कहा हरूफ सवामित पढ़ो, इन पे दम करो और हल्का हल्का कंघा करते जाओ। उन्होंने दम किया, हल्का हल्का कंघा करना शुरू कर दिया और बाल खुल गए, बाल बंध गए, टांगें बंध गईं, आंखें बंध गईं। उनकी गिरह को खो, ये गिरह देने के लिए भी है, ये गिरह खोलने के लिए भी। ठीक समझ गए? ये गिरह देने के लिए भी है और ये गिरह खोलने के लिए भी है। वैसे उसूलन उस्ताद अपने गुर अपने पास रखते हैं, ये उस्तादी गुर है। सूरज गिरहन हुई, 543 बड़ा ध्यान, तवज्जो, एक एक लफ्ज पे डूब कर पढ़ना है। ध्यान, तवज्जो, एक एक लफ्ज पर डूब कर पढ़ना है। मैं आपको 3 अमल बताऊंगा, आप तीनों में से तीनों कर ले, कोई एक कर ले, आपको जो सहूलत हो। मैं आपको 3 अमल बताऊंगा, 4 अमल बता दूंगा, उनमें जो आपकी जो सहूलत हो। ये उस्तादी गुर हैं और ये बताए नहीं जाते, उस्तादी गुर हैं, बताए नहीं जाते। अल्हम्दुलिल्लाह, तस्बीह खाना अल्लाह करे आइंदा भी ऐसे खैर फैलाता रहे, बरकतें फैलाता रहे। यह अमल आपने करना है ध्यान से बैठ के इस 5 घंटे के दौरानिया के दौरान। एक तो यह अमल आपने करना है, क्या करना है? ये हरूफे सवामित का अमल। यह आपको मेरी तरफ से इजाजत है जी, ये मेरी तरफ से आपको इजाजत है। इसमें कोई चीज पूछनी हो तो इजाजत है। जब आप आमिल बन गए तो दोनों चीजें आ गई। देखें, कहीं भी आप महसूस करते हैं कोई चाल चलन ठीक नहीं, कोई इल्लत है, कोई जिल्लत है, कहीं भी कोई बदकिरदारी है, किसी चीज को छुड़वाना है, इसको पढ़ना शुरू कर दे। कई लोगों मुझे बताया, उस दिन भी एक साहब बता रहे थे कि मेरे एक जानने वाले थे, को बैठे हैं हरूफ सवामित पढ़ने वाले एक साहब थे। हरूफ सवामित उन्होंने बताया कि मैंने पढ़ा और उसकी नशा छूट गया, उसकी आदत छूट गई, उसकी बुराई। बेशुमार, मैं तो साल से बता रहा हूं। और इसी तरह एक तो उस पर गिरह लगानी है और जहां गिरह लगी है खोलने के लिए भी है। अब हम आगे चलते हैं। ये अमल समझ आ गया? क्या कह रहे? पूरी दुनिया, इस वक्त पूरी दुनिया को इजाजत है, पूरी दुनिया हमारे साथ ऑनलाइन है और पूरी दुनिया को मैं इजाजत दे रहा हूं। और मेरी इजाजत सिर्फ इस मजमे के लिए नहीं होती। अल्हम्दुलिल्लाह, तस्बीह खाने के अपनी की फेसबुक की रीच करोड़ों की महाना है, पूरी दुनिया सुनती है और पूरी दुनिया को इसकी इजाजत है। अब अगला अमल है ताले वाला। छोटा सा मेरे पास ताला है, ताला कोई सा ले लें, बड़ा ले लें, छोटा ले लें, और इसकी चाबी आपने हमेशा निकाल के रखनी अमल के दौरान। अभी चाहे चाबी रहे, अमल के दौरान इसकी चाबी ना हो, और वो चाबी आपने इलहदा और ताला इलहदा, चाबी इलहदा और ताला इलहदा, सिर्फ 7 बार सूरत कौसर पढ़नी है इस पे। कितनी बार? तरीका मैं बता देता हूं, कमाल चीज। ये सूरत कौसर ये किसके लिए है? जिसकी जिंदगी में ताले लगे हुए हैं ना, ये ताला उसके लिए है। कहता है मेरे रिस्क में ताले, मेरे नसीब में ताले, मेरे बख्त में ताले, मेरी रोजी पे ताले लगे हुए हैं, मेरे रिश्तों में ताले लगे हुए हैं, मेरे मुकद्दर पे ताले लगे हुए हैं, बेटों के लिए ताले लगे हैं, घर में ताले लग गए हैं, फैक्ट्री में ताले लग गए हैं, दुकान पे ताले लग गए हैं, और जिंदगी वीरान हो गई है और बेआबाद हो गई है
اور پریشان ہو گئی ہے اور ناکام ہو گئی ہے، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کے تالے لگے ہوئے ہیں. یہ تالا ان لوگوں کے لیے ہے، اور ان لوگوں کے تالے اگر کھلوانے ہیں تو اس کو کھلے تالے کے ساتھ یہ عمل کرنا ہے، اور صرف 7 دفعہ سورۃ کوثر پڑھنی ہے. طریقہ میں بتاتا ہوں آپ کو. اور یہ عمل جو اس دوران سورج گرہن کے 5 گھنٹے 25 منٹ کا دورانیہ ہے، 5 گھنٹے اور 25 منٹ کا دورانیہ ہے. 20 اپریل جمعرات کو سورج گرہن صبح 6:34 پر، اور خاتمہ جو ہے 10:36 56 منٹ اور 36 سیکنڈ، 10:56 منٹ پر اس کا خاتمہ ہوگا. کب؟ 20. اور وہ کب ہے؟ کب ہے؟ بتاؤ بھائی کب ہے؟ ماشاء اللہ. صرف 7 بار آپ نے تالا اس پہ سورۃ کوثر پڑھنی ہے. وہ کیسے؟ سورۃ کوثر پڑھیں. انا اعطینا کل کوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک. اس کو ایک تسبیح دہرانا ہے. ایک بار سورۃ کوثر اور ایک تسبیح کس کی؟ ان شانئک هو الابتر. اس کی ایک تسبیح اس کی ایک تسبیح دہرانی ہے، اور دہراتے ہوئے سخت 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 اور سخت تصور اپنے لگے ہوئے تالوں کا. وہ روزی پہ لگے ہیں، وہ مقدر پہ لگے ہیں، وہ بخت پہ لگے ہیں، وہ سجدوں پہ لگے ہیں، وہ نیکی پہ لگے ہیں. نیکی کرنے کو دل چاہتا ہے نہیں آ سکتا، تسبیح پڑھنے کو دل چاہتا ہے نہیں پڑھ سکتا، نیکی کی طرف قدم اٹھنے کو دل چاہتا ہے نہیں اٹھ پاتے. جو تالے لگے ہیں نا، ان کا تصور کر کے ایک بار سورۃ کوثر اور 100 بار پڑھنا ہے ان شانئک هو الابتر. بس پھر اگلی سورت 7 دفعہ سورۃ کوثر اور 700 بن گئی. سمجھ لیں 700 بن گئے. 700 تسبیحیں کس کی ہوں گی؟ ان شانئک هو الابتر. اول آخر درود پاک. ٹیک لگانے والے جاگ رہے ہیں؟ ٹیک لگانے والے خاص طور پر جاگ رہے ہیں. یہ تالے کا عمل، تالے کھولنے کے لیے کمال عمل ہے. بڑی بڑی ہستیاں، بڑے بڑے اولیاء، بڑے بڑی با کمال ہستیوں کے ہاں اس تالے والے عمل کو باقاعدہ اہتمام سے کیا جاتا تھا. اور الحمدللہ تسبیح خانہ بھی انہی سعادتوں میں شامل ہے جو مخلوق کی قدم قدم پہ خدمت بھی کرتا ہے اور قدم قدم کا خیال بھی رکھتا ہے. 50 روپے تالے کے 50 لگے ہیں. 50 روپے میں آپ کا کام ہو جائے. مجھے بتاؤ تو صحیح، بکرے چاہیے، اتنے مرغے چاہیے. مجھے آج بھی ایک صاحب اتنی دالیں چاہیے. وہ کہیں جی 7 جنسیں ہوں گی، اور ہر جنس کے لیے 11 بوریاں گندم کی، 11 مکئی کی، 11 چاولوں کی، 11 باجرے کی، 11 فلاں کی، 11 فلاں کی. اور اس میں اکثر دالیں تھیں جو گھر میں استعمال میں آتی تھیں. یہ ہوں گی. پھر تالا لے آئے، پھر تالے کے عمل کروں گا. چابی علیحدہ رکھواؤں گا، تالا علیحدہ رکھواؤں گا. 50 روپے میں تو آپ کا کام ہو گیا، اور خوشی مجھے ہو رہی ہے. میں پریشان نہیں ہوں، نادم نہیں ہوں. میں نے ایک دفعہ تھک ہار کے یہ کیا کہ میں نے کہا باہر لکھ کے لگا دو، جس نے مجھ سے ایمرجنسی ملاقات کرنی ہے 10,000 روپے فیس ہے. کون آئے گا؟ باہر لکھ کے لگا دو. جو آتا تھا میں کہتا تھا میں مجبور ہوں. میں نے کہا یہ مجبور نہیں ہے جو بیٹھے ہیں سارے، جنہوں نے 6 مہینے سال پہلے بیچاروں نے ٹیلی فون کر کر کے وقت لیا ہے. اور خاص طور پہ خواتین نے آ کے رونا شروع کر دینا ہے، اور کوئی باہرلے ملک نے آ کے اس نے اپنا ایگل والا پاسپورٹ دکھانا ہے. میں اتنا دور سے آیا ہوں، ان کا کیا کروں؟ میں نے کیا کیا، کاغذ پہ لکھ دیا، اور نیچے لکھا یہ رقم ٹرسٹ میں جائے گی، میں خود نہیں لوں گا کہ میں نے آج تک فیس نہیں لی. اچھا 10,000 روپیہ جو لکھا، جو آئے پہلے مسئلہ ہی کوئی نہیں. آخر کاغذ میں نے اترا، میں اتارو اس کو جلدی کرو. تو اس عمل کے لیے اگر میں تالے کے عمل کے رسالے میں صرف اشتہار دے دوں کہ میں یہ عمل کراؤں گا، ہر آنے والے کے لیے 10,000 یا 5,000 روپے لوں گا. چلو 5,000 ہی لگا لیں، مریا کٹیا 5,000 بھی لگا لیں. اور 5,000 کے لیے اگر 1,000 بندہ بھی ہے، کتنے پیسے بن گئے؟ 5 لاکھ. کیوں 5 لاکھ کہاں بنے؟ کچھ کہتے ہیں 50 لاکھ بنے. 5,000 بھی اگر میں کر دوں اور کہوں صرف 1,000 بندہ آئے تو کتنے پیسے بنیں گے؟ اور مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ 50 روپے میں آپ وہ عمل کر لیں گے جس کے لیے لوگ اتنا کچھ لیتے ہیں. چلو آپ میں سے بتائیں، کسی نے کسی عامل کو، نام نہیں بتانا کسی کا، زیادہ سے زیادہ کتنے پیسے کیا چیزیں دی؟ مختصر بتائیں. 5,000 ٹھیک ہے، اور 70,000 اور بولیں جلدی کریں، نام نہ کسی کا بتائیں. بکرے کتنے؟ 2 بکرے. ہاں جی
کیا کہتے ہیں 30,000 60,000 5,000 2.5 لاکھ 2 سال میں 11 لاکھ ہر ماہ 5,000 جی 40,000 بولیں 30,000 جی بولیں جی بے حساب اور بتائیں مختصر بات کر بٹھا دو اس بندے کو ہاں جی 5 سے 6 لاکھ ہاں 7,000 ایک بکرا 30,000 سمجھ نہیں آئی بھائی شور ہے اونچا بولو ہاں میری عمر اتنی نہیں ہے جتنے میں نے پیسے خرچ کیے ہیں 100 گلا دی کوئی گل اور بس ختم بس دیکھو عمومی بات ہے ایک بزرگ نے نا مرشد کی شرائط میں کچھ چیزیں لکھی آج وہ بھی بتاتا چلوں اچانک بات یاد آئی مرشد کی شرائط میں کہا جس کو مرشد بنانا ہو جہاں اور چیزیں ہیں وہاں یہ ہو کہ مرشد خود مالدار ہو انہوں نے پوچھا کیوں کہا خود بھرا ہوا ہوگا تو تیری جیب پہ نظر نہیں ہوگی ہاں خواہشات کی کوئی حد نہیں ہے پاکستان میں ایک پیر صاحب ہیں جو گولڈ لیف کی ڈبی نہیں چھوڑتے اور چھج بھی نہیں چھوڑتے چھج سمجھتے دانوں والا گولڈ لیف کی ڈبی نہیں 5 روپے بھی 10 روپے بھی اور میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں اربوں کھربوں ان کے بینکوں میں اور سونے اور مال اور چیزیں اور امریکہ میں گھر اور فلاں نہیں خواہشات کی کوئی حد نہیں ہے اور کہا کہ پیر وہ بناؤ جس کی جیب بھری ہو اپنی ایک جوان بھی ہو پوچھا کیوں کہا پیر سے مناسبت بھی ہوگی فیض بھی ملنا شروع ہوگا فوت بھی ہو جائیں گے ویسے تو خدا ہی جانے اکثر بوڑھے بیٹھے رہتے ہیں جوان چلے جاتے ہیں لیکن یہ عمومی بات جو لکھی ہوئی ہے تیسرا فرمایا کہ پیر ہو چلو اس سے آپ ہر وقت مل نہیں سکتے اس کو دیکھ تو سکو اس سے سامنے فیض تو پا سکو ہر وقت ملاقات نہیں ہو سکتی جیسے الحمدللہ ہم آمنے سامنے بیٹھے یا سکرین میں بھی آمنے سامنے ہے پوری دنیا میں لوگ تسبیح خانے سے نفع پا رہے ہیں تو مجھے خوشی ہے کہ آپ کا 50 روپے میں کام ہو گیا کہتے ہیں تو میں فیس رکھ دیتا ہوں اور شرط رکھتا ہوں جو یہاں جمع کرائے گا تو اس کا عمل ہوگا ورنہ نہیں ہوگا شرط رکھ دیتا ہوں کیونکہ اجازت تو ہے بڑوں کی میرے پاس اور اجازت کے بغیر یہ عمل نہیں ہوتا یہ پکی بات ہے اور میری حیثیت ڈاکیے کی ہے الحمدللہ مجھے خوشی ہو رہی ہے اب میں عمل پھر دوہرا رہا ہوں اول آخر 3 دفعہ درود شریف ٹھیک ہے صرف 7 بار سورت کیا پڑھنی ہے اور سخت تصور ہو اپنی تالوں کا کہ زندگی میں کہاں کہاں تالے لگے ہوئے ہیں میں ایک بات بتاؤں یہاں تک تو ہے ایسے عمل ہیں تالے لگا کے سمندر میں ڈال دیے دریا میں ڈال دیے اندھے کھو میں ڈال دیے پرانی قبر میں ڈال دیے نہ تالا کھلے گا نہ تیری زندگی کے تالے کھلیں گے پر میں بڑے یقین سے کہہ رہا ہوں کہ مجھے اپنی ذات کا یقین نہیں رب کے کلام کا یقین ہے سورت کوثر کا یہ عمل تالے توڑ دیتا ہے انشاءاللہ مجھے اللہ کی ذات پہ یقین ہے جس کی نسلوں میں تالے لگے ہیں کہ وہ اپاہج ہیں میں ایسے عمل جانتا ہوں مجھے علم ہے کہ بس کر دے ان کی نسلوں میں آپ پر معذور بچے پیدا ہوں گے ساری عمر مائیں اور باپ بیچارے سسکتے رہیں تاکہ ان کو ذہنی اذیت دیں ایک بات بتاؤ انتقام بعض اوقات اولاد کے ذریعے لیا جاتا ہے جادو کا ایک عمل بتا رہا ہوں اولاد کے ذریعے انتقام لیا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے کیوں اولاد ہوتی ہے پیاری اولاد دل اور جگر ہوتا ہے اولاد کو ایسے روگوں میں ایسی مصیبتوں میں مبتلا کرا دیا جاتا ہے کہ بندہ اولاد کے لیے خود کھل جاتا ہے گھل نہیں جاتا گھل جاتا ہے یہ تالوں کو توڑنے کا عمل انشاءاللہ آئندہ سال بھی اللہ کے فضل سے ہم سورج گرہن کا عمل کریں گے آئندہ سال بھی آپ پہلے سے ہی فکر مند رہیے گا کہ تسبیح خانے ابکری کی طرف سے کب اعلان آئے اگر نہ آئے تو ہمیں بار بار فکر مند کرنا ہے کیا کرنا ہے جیسے میں بعض اوقات چیزیں بھول جاتا ہوں آپ مجھے بتاتے ہیں جی آج یا جلیلو یا جمیلو کا عمل نہیں ہوا ہم نے کیا آپ نے مجھے بتایا اور میں یہ نہیں میں نے کہوں کہ مجھے پتا تھا میں نے اعتراف کیا میں بھول جاتا ہوں تو یہ عمل اولا کے درود پاک 7 بار سورت کوثر اور ہر بار سورت کوثر میں ایک تسبیح پڑھنی ہے ان نشانیہ کا هو الابتر اور اس کے بعد آگے کیا کرنا ہے آگے یہ کرنا ہے تالا کو کھلا رہنا تالے کو بند نہ رکھنا اس کو بند نہیں کرنا کھلا رکھنا چابیوں کو کہیں دفن کر دینا اور تالا بند بھی نہیں کرنا اس کو کہیں دفن کر دینا ایسی جگہ کہیں دیکھے نہ کوئی مٹی میں کہیں بھی دفن کر دینا قبرستان ضروری نہیں کہیں بھی ایسی جگہ گہرا دفن کر دینا کیونکہ
اس کا دیکھنا اور کرنا نہیں. کوئی نکال کے اس کو بند نہ کر دے. اگر بند کر دیا تو پھر عمل خود آپ پہ پڑ جائے گا. ٹھیک جی. بسم اللہ پڑھنی ہے ہر دفعہ 7 دفعہ سورۃ کوثر، 7 دفعہ بسم اللہ، اول آخر 3 بار درود شریف. ٹھیک ہے جی. آگے عمل میں چلیں. دیکھیں جی، اب کہیں ایلفی ڈال کے دفنا دیں، نہ کریں، بس کھلا دفنا دیں. جتنا زیادہ سوال کریں گے الجھ رہیں گے. جی اچھا جی. اور جی دریا میں پھینک دیں، سمندر میں پھینک دیں، پھینک دیں. ٹھیک ہے. اچھا میں نے ان عمل کے صدقے بھی بتانے ہیں آپ کو. عمل سن لیں پہلے، صدقے بھی بتانے ہیں. یہ ہو گیا کمال عمل ہے. میں تھوڑے فائدے بتا رہا ہوں. جو حروف ثوابت کا عمل بتایا ہے اس کے کمال عمل ہے کہ وہ گرہ کھولتا بھی ہے، گرہ لگاتا بھی ہے. اور یہ عمل جہاں تالے لگے ہوں زندگی میں، نسل در نسل تالے. مجھے بندہ کہنے لگا کہ ہمارے ہاں ہمارے نانا کہتے تھے کہ ان کے دادا کہتے تھے، ہمارے نانا کہتے تھے کہ ان کے دادا کہتے تھے کہ ہمارے فلاں نے ہمارے اوپر تالے والا عمل کرایا تھا کہ تمہاری زندگی میں تالے لگا دیے. کہا آج تک اپنا گھر نہیں ملا، در در کی کرائے کی ٹھوکریں کھا کھا کے تھک گئے ہیں، اور یہ تالے اور یہ بندشیں اور یہ جگہ اور یہ جگہ اور یہ جگہ، تالے 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 تالے. اللہ اللہ پاک حفاظت فرمائے، حفاظت فرمائے. اب سورت اخلاص کے اگر عامل بننا چاہتے ہیں صرف 3 دفعہ سورت اخلاص پڑھنی ہے. سورج گرہن کے دوران کتنی بار؟ صرف 3 بار. قل هو اللہ احد اللہ الصمد. بس اس اللہ الصمد کو 121 بار پڑھنا ہے. کتنی بار؟ آگے پھر سورت پوری کرنی ہے. 3 بار صرف سورت اخلاص پڑھنی ہے. اول آخر درود پاک. سورت اخلاص میں ہر دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم 7، قل هو اللہ احد پڑھنے کے بعد اللہ الصمد کو کتنی دفعہ؟ اس کے بعد سورت پوری کریں. پھر دوسری سورت میں بھی ایسے ہی، تیسری میں بھی ایسے ہی، صرف 3 بار سورت اخلاص. اس کی تاثیر اتنی ہے کہ پھر 3 بار اول آخر 3 دفعہ درود شریف، 1 دفعہ سورت فاتحہ اور 3 دفعہ سورت قل واللہ پڑھیں گے تو وہ 3 بار سورت قل واللہ 3 لاکھ سورت قل واللہ کی تاثیر بن جائے گی انشاءاللہ. 3 لاکھ سورت اخلاص کی تاثیر دے گی، اور 3 لاکھ سورت اخلاص کی طاقت دے گی، اور 3 لاکھ سورت اخلاص کی قوت دے گی. بن دیکھے سوتے ہیں یہاں. سائنس کہتی آؤ اگر مجھے سمجھنا ہے تو روحانیت کو سمجھو. کیوں؟ سائنس بن دیکھے سودے. اس نے کہا جی یہ نیوٹن کا قانون ہے، یہ فلاں کا قانون ہے، یہ فلاں کا قانون ہے. اس نے قانون بنا دیے. اس کے قانون آنکھیں بند کر کے، اور کملی والے نے جو قانون بنائے ہیں، اور کملی والے کے آل اور اصحاب نے جو نظام بنائے ہیں، اور ان کے ماننے والے بڑی بڑی ہستیاں اولیاء نے جو نظام بنائے ہیں، تو اس میں بھی ہماری عقل نہیں. ہاں کوئی بتانے والا مستند آدمی ہو یہ لازم ہے. ہر کسی کی بات نہیں. بتانے والی کی مستند کوئی سٹیج ہو، مستند کوئی سورس ہو، مستند کوئی ذریعہ ہو، اور مستند کوئی نظام ہو. تسبیح خانہ انشاءاللہ مستند چیزیں بتاتا ہے، ایسی چیزیں جن کی سند ہے، جن کے حوالے ہیں، اور جو صدیوں سے نظام چلا رہا ہے. کہ تسبیح خانہ، غور سے یہ لفظ میرا سنے ذرا، غور سے سنیے گا. تسبیح خانہ وظیفے بناتا نہیں بتاتا ہے، اور اس کی سندیں حوالے آپ کو سارے نیٹ پہ ملیں گے، موجود ہیں. بس میرے عمل ختم ہو گئے. پہلا عمل کون سا بتایا؟ حروف ثوابت کا. دوسرا عمل سورت کوثر اور تالے والا. اور تیسرا، بس یہ 3 عمل. بتاؤ کہ مشکل ہے؟ مجھے ایک بندہ کہنے لگا کہ سورج گرہن کا میرے پاس ایک عمل ہے اور بہت زبردست عمل ہے، میں وہ لوگوں کو بتاتا ہوں، آپ کو بھی بتاتا ہوں کہ آپ سخی ہیں، آپ کو بھی بتاتا ہوں. کہنے لگے شلوار نہیں پہنی، دھوتی باندھنی ہے، قمیص پہننی ہے، سر پہ پگڑی باندھنی ہے، اس کا شملہ کمر تک ہو، اس کو اتنا بڑا ہو کہ اس کمر میں 3 بل دینے ہیں. 3 بل، اتنا بڑا شملہ کہتے ہیں جو پیچھے کپڑا، اس کو 3 بل دینی ہے. سرما لگانا ہے، عصمت سرما اور اصلی ملے وہ لگانا ہے. خوشبو لگانی ہے. خوشبو لگانے کے بعد ناخون کے اوپر خوشبو لگانی ہے، جسم پہ بھی ناخونوں پہ بھی خوشبو لگانی ہے. خوشبو لگانے کے بعد 2 بڑے سٹول ہوں، بڑے کم از کم 5 فٹ اونچے ہوں. ایک ٹانگ وہاں رکھنی ہے، ایک ٹانگ وہاں رکھنی ہے، اور جتنا اپنی ٹانگیں پھیلا سکتے ہیں کھڑا ہونا ہے. اور آپ کو تکلیف ہونا ضروری ہے، اذیت ہو، ٹانگیں بندہ کتنی دیر کھڑی کر سکے گا. اور اس دوران 3300 دفعہ سورت قل واللہ پڑھنی ہے. صبح تیار ہو.
میں ابھی اسٹول بنواتا ہوں, ورنہ اسٹول پلاسٹک کے منگوا لیتے ہیں, چلو بڑے نہ ہو چھوٹے گزارا کر لیں گے, تگڑے ہو. اللہ اکبر. امت کے لیے آسانیاں, انما العسر یسرا, امت کے لیے آسانیاں, انسانیت کے لیے آسانیاں پیدا کرو. ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے میرے پاس ایک فارمولہ نسخہ ہے, اور اس نسخے میں شیر کی کان کی میل اور شیر کی مونچھ کا بال اس میں ڈلتا ہے, بڑی تاثیر ہے, بڑے فائدے ہیں. شیر کی کان کی میل. السلام علیکم, خیریت سے, کیا حال ہے ابا جی؟ ٹھیک ہے. ہم نے بابر شیر صاحب ذرا کان ادھر کرے گا, میل نہیں. بیٹا آ جاؤ, بسم اللہ. کان ایسے کی, انہیں کہ ادھر آ, ذرا بیٹھ تو صحیح. انہیں کہ ایک مونچھ کا بال بھی تھوڑا سا آپ کا چاہیے. انہیں کو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے, جوان دی ہوندی مچھے. انہیں کہ شیر کی مونچھ کا بال. میں نے کہا ایک میرے پاس بھی ٹوٹکا ہے. کیا؟ میں نے کہا مگر مچھ کا پتا لے آئے, مسئلہ حل ہو جائے گا. کہنے کا وہ کیسے, مگر مچھ کا پتا کیسے؟ میں کہ شیر کی بال کے کان کی میل کہاں سے لائیں گے؟ عقل کر, خدا کا خوف کر, امت کے لیے مشکلیں نہ بنا. انسانیت پہلے ہی دکھی ہے, لوگ تو پہلے پریشان ہیں, لوگ تو پہلے بیچارے دکھیارے غم کے مارے ہیں. ان کے لیے دکھ اور تکلیفیں اور بڑھائیں. 50 روپے کا تالا لیا, باقی کوئی نہ فیس ہے نہ کچھ نہیں. اب صرف مجھ سے صدقے سن لیں. ہاں میں اچھا کیا یاد کرا دے. اب مجھ سے صرف صدقے سن لیں جو آپ نے دینے ہیں. ابھی اگر نہیں دے سکتے اپنے مقام پہ اعتکاف کے بعد جا کے دے لیں, کوئی حرج نہیں. 40 دن کے اندر یہ صدقہ ہو سکتا ہے. کتنے دن کے اندر؟ نقد دے دیں, جب بھی دے دیں. جتنے حروف ہیں نا اس کے 543 ہیں. کس کے عدد ہیں؟ عدد حروف سمامت کے عدد کتنے ہیں؟ 543. 543 روپے یا اتنے کا کھانا, یا اتنے کی مٹھائی, یا اتنے کی شیرینی, یا اتنے کی کوئی غریبوں میں, مسکینوں میں, ضرورت مندوں میں, ایسے جو سوال نہ کرتے ہوں ان کو دے دیں. یہ تو حروف سمامت کا صدقہ ہو گیا. اگلا ہے تالے کا صدقہ. تالے کا صدقہ, اس میں 7 بار کیا پڑھنا ہے؟ سورۃ کوثر, اور 700 دفعہ ان شانیہ کا. اس کے ملفوفی اگر میں نے عدد نکالے ہیں باقاعدہ, اس کے عدد نکالنے کے بعد جو اس کے عدد بنتے ہیں وہ صرف 97 بنتے ہیں. 97. دوسرے لفظوں میں 100 روپے صدقہ کر دینا. کتنے؟ اپنے ہاتھوں سے صدقہ کر دینا. ہمارے ہاں یہاں کوئی صندوق سی نہیں ہے. تیسری چیز کیا؟ سورۃ اخلاص. 3 بار سورۃ اخلاص پڑھنی ہے, اور 3 بار سورۃ اخلاص کا صدقہ صرف 50 روپے ہے. بس یہ آپ کر لیں. آپ تینوں عمل کر لیں, آپ کی مرضی ہے. تینوں میں سے کوئی ایک کر لیں, آپ کی مرضی ہے. تینوں کر لیں, لیکن دھیان والے, توجہ والے, درد والے, اخلاص والے, ڈوب کے. ایک بات میں آخر میں کہتا چلوں, غور سے سمجھیے گا. آپ صحت مند ہیں, آپ کی نسلیں صحت مند ہیں, آپ کے پاس رزق بھی ہے, سواریاں بھی ہیں, گھر بھی ہے, دولت بھی ہے, عہدے بھی ہیں, عزتیں بھی ہیں. لیکن ایک بات یاد رکھیے گا, جاتے سیکنڈ نہیں لگتا, جاتے منٹ نہیں لگتا, منٹ نہیں لگتا. میں آپ کو نہیں سوچ سکتے کہ میری آنکھیں آج بھی کھل جاتی ہیں. پرسوں رات میں میری آنکھ کھلی, میں تھوڑا سا سویا ہوں, کوئی 1.5 گھنٹہ 1.25 گھنٹہ سویا ہوں, ایک دم میری آنکھ کھلی اور حتائے میرے سامنے آیا, قہرمان مراش میرے سامنے آیا, اندیامان ادیامان میرے سامنے آیا, غازی انتپ میرے سامنے آیا. یہ ترکی کے شہر ہیں جہاں میں گیا ہوں. ایک میں پچھلے سال ستمبر میں گیا تھا, ایک میں ابھی فروری میں گیا ہوں, ایک میں 2015 میں گیا تھا. یہ جو ابھی میں فروری میں گیا ہوں نا, حتائے, جس کا پرانا نام انطاکیہ تاریخ میں, حتائے ادیامان, قہرمان مراش شہر کا نام ہے, غازی انتپ شہر کا نام ہے. میں نے یہ شہر ہنستے بستے دیکھے ستمبر میں. میں تاریخی شہروں میں گیا ہوں, کوئی ترکی کے تفریحی مقامات پہ کہیں نہیں گیا. میں روحانی اور تاریخی دنیا کا دل دادا ہوں. میں ہنستے بستے دیکھے, صرف 1 منٹ. کتنے منٹ؟ 1 منٹ. 1 منٹ کے اندر, 1 منٹ کے اندر ہر چیز ختم ہو گئی. میلوں پھیلے ہوئے قبرستان ہیں, یا بلڈنگوں کے ٹاور کے ڈھیر ہیں, یا ہزاروں سے زیادہ 1.25 لاکھ کے قریب ایسے ٹاور ہیں جو رہنے کے قابل نہیں ہیں. نیچے سے ان حضرات کی نفاست دیکھیں, مزاج کی نفاست دیکھیں. ایک ٹینکر ہے, نیچے سے پانی پھینک رہا ہے, اور اوپر سے کرین بلڈنگیں گرا رہی ہے. جو رہنے کے قابل ٹاور 10-10 منزلہ 12-12 منزلہ ان کو گرا رہے ہیں, اور وہ پانی پھینک رہے ہیں کہ دھول نہ اڑے. 1 منٹ کے اندر. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. کبھی نہ سوچئے گا میرے پاس مال, دولت, چیزیں, ملک, اقتدار, حکومت, عہدے, نہ کبھی سوچئے گا. میری منت ہے, درخواست ہے, ان دعاؤں والے لمحوں میں اپنے آپ کو دعاؤں میں لگا دیجئے گا. یہ بڑی بڑی بلاؤں, مصیبتوں اور پریشانیوں کو ٹال دیتے ہیں. یہ بڑی بڑی بلاؤں, مصیبتوں اور پریشانیوں کو ٹال دیتے ہیں. کریم آپ کو ہمیشہ خوشیاں دے اور خیریں دے.
اللہ آپ کو عزتیں دے. اللہ تسبیح خانے کے یہ فیض جاری رکھے. اللہ میرے جذبے میری نیتیں سچی رکھے. بہت زیادہ امتحان ہے, آزمائش ہے, بہت بڑی آزمائش ہے. شہرت بہت بڑی آزمائش ہے. 4 بندوں میں شہرت بہت بڑی آزمائش ہے. اس آزمائش میں بہت کم پار اترتے ہیں لوگ, اکثر کی کشتی ڈوب جاتی ہے. میں قیامت کے دن اس بندے کے پیچھے ہاتھ باندھے ہوں گے, ہائے کیا منظر ہوگا, اور کہا جائے گا اس بندے نے اپنا بیعت والا ہاتھ تیرے ہاتھ میں دیا تھا, بتا تو نے اس کے لیے کیا کیا تھا. اوہو, نہ تو اپنا جواب نہیں دے سکے گا, کیا جواب دے گا. مجھ سے پوچھے میرے دن رات کیسے گزرتے ہیں. اس لیے میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ مرنے سے پہلے میں اپنے مخلص ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا. موت بتائے گئی, موت بتائے گی کہ میں 1 نمبر تھا یا 2 نمبر تھا, دکاندار تھا یا ایماندار تھا. اس سے پہلے دعویٰ نہیں کر سکتا. میرے لیے دعا کیا کریں. اگر مجھ سے دعاؤں کی امید ہے نا, میں بھی دعاؤں کا محتاج ہوں. اس لیے میں آپ کو اعمال پہ لگاتا ہوں, کسی کو نقش پہ لگاتا ہوں, کسی کو روحانی جانی ساروں کے عمل پہ لگاتا ہوں, کسی کو حامیم لایون سارون پہ سب کو لگاتا ہوں, یا حافظ یا سلام پہ سب کو لگاتا ہوں. اور کتنے بے شمار ہیں ان کو میں نے خاص ٹارگٹ دیے ہوئے ہیں, روحانی عمل دیے ہوئے ہیں, یہ اس لیے دیے ہوئے ہیں. اور ماشاءاللہ میرے جانثار مخلصین ہیں, بہت محنت سے کرتے ہیں. آئیں ہم ایک تسبیح ہم نے پڑھنی ہے آیت کریمہ کی آج کے عمل میں, اور پہلے غور سے سن لیں. آپ نے بچپن میں ایک بات سنی ہوگی کہ جب بھی مصیبت اچانک آ پڑے بندے اکٹھے ہو کے آیت کریمہ پڑھو. ہے جب بھی مصیبت اچانک آن پڑے بندے اکٹھے ہو کے آیت کریمہ پڑھو, سوالہ کا آیت کریمہ کا نکالو. آپ نے سنا ہوگا, اور یہ سنا نہیں ہے, یہ حقیقت ہے کہ آیت کریمہ ایسے بلاؤں, مصیبتوں, پریشانیوں کو. مجھے سندھ میں ایک ہندو عامل ملا, مجھ سے کہنے لگا آپ نے مسلمانوں کو نہیں روکتے, یہ میرے پاس آتے ہیں کالے جادو کے لیے, اور جب مجھے کوئی مشکل ہوتی ہے میں آیت کریمہ پڑھتا ہوں. کہا جب مجھے کوئی مشکل ہوتی ہے میں آیت کریمہ پڑھتا ہوں. مجھے ایک صاحب نے بتایا, مجھ سے کہنے لگے مجھے سلطان راہی اداکار نے ایک بات بتائی. ایک فلمی دنیا کے ایک بندے, تسبیح خانے میں طوائفوں کی دنیا بہت آتی ہے, فلمی دنیا بہت آتی ہے, شوبز کی دنیا بہت آتی ہے تسبیح خانے میں. تو مجھے ایک فلمی دنیا کے پرانے بابے نے بتایا کہ میں سلطان راہی کے ساتھ میری زندگی گزری ہے. کہا سلطان راہی جو ہے جب بیٹھتا تھا تو جیب سے تسبیح نکال لیتا تھا اور آیت کریمہ پڑھتا تھا. میں نے کہا بابے, اس نے پنجابی میں کی پڑھن دے ہو, اس نے کہا کوئی پلے نہیں, کچھ نہیں میرے پاس, میں اللہ سے ایک تو شہادت کی موت مانگ رہا ہوں, اور اس کو شہادت کی موت ملی, اور دوسرا میں اللہ سے کہہ رہا ہوں کہ مولا تیرے پاس جب آؤں نا مجھ سے میری پچھلی زندگی کا سوال نہ کرنا, میں تیرے سامنے آیت کریمہ سامنے کر دوں گا, میری پچھلی زندگی کا سوال نہ کرنا. مجھے اپنی پستی پہ شرم ہے, مجھے اپنی پستی پہ شرم ہے, تیری وسعتوں کا خیال ہے, پر اپنے دل کو میں کیا کروں, اس سے پھر بھی شوق وصال ہے. یاد میں تیری سب کو بھلا دوں, کوئی نہ مجھ کو یاد رہے, یاد میں تیری سب کو بھلا دوں, کوئی نہ مجھ کو یاد رہے, تجھ پہ سب گھر بار لٹا دوں, خانہ دل آباد رہے, نظر سے اپنی سب کو گرا دوں, فقط تجھ سے فریاد رہے, اور یار رہے یا رب تو میرا, اور میں تیرا یار رہوں, ہر وقت ذکر و فکر میں تیرے مست رہوں, سرشار رہوں, ہوش رہے نہ مجھ کو کسی کا مگر میں تیرا ہوشیار رہوں, یاد میں تیری سب کو بھلا دوں, کوئی نہ مجھ کو یاد رہے. آیت کریمہ, آیت کریمہ, آیت کریمہ کمال چیز ہے. مجھے 1971 کی یہ جو جنگ ہوئی تھی اس میں قیدی تھے 1,00,000 کے قریب, 90,000 کے قریب قیدی تھے. مجھے ایک بابا ملا, مجھے کہنے لگا کہ میں وہاں جیل میں قید تھا, اور کہا کہ میرے پاس صرف آیت کریمہ تھی, مجھے کوئی اذیت نہیں دیتے تھے, میرا احترام کرتے تھے, میری عزت کرتے تھے, بہترین کھلاتے تھے, اور سب کہتے تھے پیچھے سے اس کا کوئی تعلق ہے, وہاں سے سفارش آتی ہے, اور ہمارا حال یہ ہے, اس کا حال یہ ہے. اور دینے والوں کو بھی پتہ نہیں تھا کیوں دے رہے ہیں, اور مجھے بھی پتہ نہیں تھا کہاں سے آ رہا ہے, اور میں موج میلے میں اور ٹھاٹ سے جیل گزار کے آیا کہ میرے پاس آیت کریمہ تھی. مجھے ایک قیدی نے بتایا. لوگ تو مجھے اپنا حال سناتے ہیں, ہم تو بچپن سے ایک بات سنتے چلے آ رہے ہیں, بچپن سے ایک بات سنتے چلے آ رہے ہیں, جب بھی کوئی مشکل میں اٹک جائیں, کسی ناکامی میں بھٹک جائیں, کسی دلدل میں دھنسے جائیں, کوئی گھر میں بیماری تکلیف, کوئی مشکل پریشانی, کوئی ناکامی, کوئی الجھن ہو, تو مل بیٹھ کے پھر آیت کریمہ پڑھیں. تو آج کیوں نہ مل بیٹھ کے آیت کریمہ پڑھیں. رمضان کی مبارک رات ہے, رمضان کی مبارک رات ہے, اور رمضان کی مبارک ساتھ ہے, اور اعتکاف کرنے والوں, اللہ کے منانے والوں کا مجمع ہے, اور پردیسیوں کا مجمع ہے. پردیسیوں کے
ساتھ تو میرے رب کی نمازیں بھی رعایتوں میں آ جاتی ہیں اور مانگنے والے گڑ گڑانے والوں کا مجمع ہے. تو سوچو تو صحیح, پوری دنیا ہمارے ساتھ آج اس عمل میں ہے, خواتین, مرد, بوڑھے, بچے, جوان. سوچو تو صحیح, اللہ کو ترس نہیں آئے گا؟ اور آج کتنی مرادیں انشاءاللہ پوری ہوں گی, اور کتنی ناکامیاں ختم ہوں گی, اور کتنی الجھنیں ختم ہوں گی, اور کتنی زنجیریں ٹوٹ جائیں گی, اور کتنے راستے بند کھل جائیں گے, اور کتنی ایسے سپیڈ بریکر ہیں یا ہرڈلز اور بیریلز ہیں جو زندگی کے ہٹ کے آگے سامنے مہکتی اور مسکراتی ایک پربہار زندگی انشاءاللہ نظر آئے گی. وکفا باللہ ولیم وکفا باللہ نصیرا. تو پڑھیں اول آخر 3 دفعہ درود شریف, اول آخر 3 دفعہ, اور گڑ گڑا کے پڑھیں, گڑ گڑا کے پڑھیں, سر جھکا کے پڑھیں. پوری امت کی مرادیں, پوری امت کے درد, اپنی مرادیں, اپنے درد کا تصور کر کے پڑھیں. پھر انشاءاللہ دعا کرتے ہیں.
اللہم صلی علی محمد. یہ میں نے آیت کریمہ والا پانی پہ دم کر دیا ہے. آپ کی چاہت تھی پانی جھوٹا، اللہ مجھے اس قابل بنا دے. مومن کے جھوٹے میں شفا ہوتی ہے، اللہ مجھے کامل مومن بنا دے. تو یہ آیت کریمہ والا دم والا پانی بھی اور جھوٹا پانی بھی آپ کو دے دیا. یہ پھر آپس میں بانٹ لیں گے آپ. ہاں پچھلے سال شربت میں استعمال کر کے پلوایا تھا، بہترین طریقہ ہے. ٹھیک ہے، یہ اس پانی کو آپ لے لیں. آیت کریمہ کا دم بھی کر دیا اور ساتھ جھوٹا بھی کر دیا. پچھلے سال شربت میں استعمال کر کے پلایا تھا، سب سے بہتر ہے. افطار بھی ہو گئی اور پانی بھی ہو گیا. مجرمانہ زندگی، مجرمانہ حاضری، اللہ کے حضور مجرم بن کے دعا مانگیں گے. وہ شہنشاہ ہے، دعائیں قبول کرتا ہے. اللہم بسمک کہف کتمیر، 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 اللہم بسمک. پورے بدن پہ جہاں تک ہاتھ پہنچتا ہے. اب آپ پھر مجھے ذرا ایک دفعہ پھر دہرا دیں کہ میں نے آپ کو صدقہ کتنا بتایا ہے. 543 روپے، 543 روپے میں نے آپ کو بتائے ہیں. کس چیز کے؟ حروف الصوامت کے. اور 97 یا 93 کتنے بتائے؟ کتنے روپے بتائے؟ 97. اصل 97 ہے لیکن میں نے 100 روپے بتائے. کس چیز کے؟ سورت کوثر کے. سورت کوثر کے عمل، تالے والا عمل کے 97 روپے اور 100 روپے اور اس کے 50 روپے سورت اخلاص کے میں نے آپ کو کیا بتائے ہیں؟ ہاں اس کا صدقہ جو ہے وہ 50 روپے ہے. ٹھیک ہے، دعا مانگیں. اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات یا اول الاولین و یا آخر الاخرین یا ذا القوة المتین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا اجود الاجودین یا ذا الجلال والاکرام. اللہ ہماری ضرورتیں غیب سے پوری فرما، مشکلیں حل فرما، ناکامیاں دور فرما، علت ذلت اور قلت سے بچا. اے اللہ ان اعمال کی سچی برکات ہمیں عطا فرما، ان اعمال کی سچی برکات ہمیں عطا فرما، ان اعمال کی سچی برکات ہمیں عطا فرما. ہماری نسلوں کو عطا فرما، ہماری نسلوں کو محروم نہ فرما، محروم نہ فرما. ہمیں بے قدری بے ادبی کی وجہ سے محروم نہ فرما. اے اللہ ادب عطا فرما، اے اللہ قدر عطا فرما. جس کو ملا ہے ادب اور قدر سے ملا ہے، جس نے پایا ادب اور قدر سے پایا ہے. اللہ ہمارے دلوں کو ادب اور قدر سے بھر دے، ادب اور قدر سے بھر دے. اے اللہ تسبیح خانے کو وسعت دے دے. ہر فتنے سے حفاظت فرما، ہر آمین کہنے والے کی محتاجی دور فرما، پریشانی دور فرما، ناکامی ختم فرما، ذلتیں ختم فرما، اولاد کی طرف سے غم ختم فرما، صحت اور تندرستی کی ہمیشہ خوشخبریاں عطا فرما. آخری وقت میں خاتمہ بالخیر کر دے. ذلت کی موت سے بچا، ذلت کی زندگی سے بچا اور گرم قبر سے بچا. ٹھنڈی قبر عطا فرما اور ٹھنڈک زندگی اور دل میں عطا فرما. آمین 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 برحمتک یا ارحم. بیٹھے رہیں آپ، کچھ 2-3 آپ سے درخواستیں کرنی ہیں. ایک تو رمضان والی کتاب میں نے عرض کیا کہ اس کو آخر منزل تک کون پہنچائے گا، لکھنا، اس کو کمپوز کرنا، کمپائل کرنا، سیٹنگ کرنا، چھپوانا میں نے خود ہے. اور دوسرا آپ سے عرض کیا تھا کہ اپنی 40 یا 70 اصلاح و تجاویز لکھ کر استقبالیہ پر دیں. ہم سب سیکھنے کے محتاج ہیں، میں خود بھی. تو اصلاح و تجاویز اپنی لکھ کے ضرور دیں. اور دوسرا میں نے عرض کیا تھا کہ تسبیح خانہ، گوشہ، درود محل، روحانی منزل، ان کی تاریخ لکھیں، کن کن مراحل سے یہ سلسلہ شروع ہوا. عید الفطر انشاءاللہ 6:30 بجے ہوگی. اور حرم مکی مدنی حرم کے کولر عرض کیے تھے پرانے، ان میں زمزم کی برکات، حرم کی برکات، اگر وہ تسبیح خانے کے لیے کہیں سے مل جائیں اس پہ ضرور توجہ کریں. لیلۃ الجائزہ میں ایک عمل ہے زبردست، لیلۃ الجائزہ کہتے ہیں وہ رات جس کی صبح عید ہوگی، اس کو چاند رات کہتے ہیں. چاند رات کہتے ہیں. اس میں ایک عمل ہے چھوٹا سا، ضرور کر لیجئے گا. یا توابو یا کریمو، یا توابو، گڑ گڑا کے ایک تسبیح، مولا بس جو رمضان میں کمیاں اس پہ توبہ ہے اور تیری کریمی کی استدعا اور سوال ہے. انشاءاللہ اللہ کمیوں کو دور کر دے گا.
اور جو رمضان کی سحری افطاری شب برات رمضان کی درمیانی رات 11-12 کی، 27ویں رات 9-10 محرم، اور اس میں اعظم 1.25 کروڑ سورت اخلاص کی 11 جمعراتیں، اور 11-12 ربیع الاول اور 1.25 ارب درود پاک کے چلے میں لنگر اور سبیل لگانا چاہتے ہیں وہ ٹیلی نار کے نمبر پر اعتماد کریں۔ اور کالی دنیا، کالے جادو، کالے روگ کا چلہ، حضرت علی کی دعا کا چلہ 11 مئی سے شروع ہوگا۔ اس میں اعظم کا دم 28 مئی سے انشاءاللہ 28 مئی میں ہوگا، اتوار فجر کی نماز کے بعد انشاءاللہ یہ ساری چیزیں ہوں گی۔ اللہ پاک آپ کی حاضری کو قبول فرمائے اور بہت زیادہ برکتیں اور خیریں عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب۔ اجازت، آپ بھی آرام کریں، آرام کو بڑی خلل ہو رہا ہے آپ کے آرام میں، اور میں آپ کی خاطر مشورے کروں۔ آج انشاءاللہ نشست ہے، کل انشاءاللہ پھر ہم ٹوٹکوں کی نشست پہ توجہ کریں گے۔ کل ٹوٹکے کی نشست جو ہے اس میں انشاءاللہ آپ حضرات نے بہت سخاوت سے دل کھول کے ٹوٹکے بتائے، اللہ کی مخلوق کو نفع ملا، فائدہ ہوا، تو وہ نفع فائدہ جو ہے انشاءاللہ یہ استاد ابھی لے جائیں، پہلے لے جانا میں نیچے، ٹھیک ہے جی۔